السلام علیکم دوستو، ناولستان چینل پر خوش آمدید۔ رنگ آسماں قسط نمبر 66 پیش خدمت ہے۔ لانچ تیزی سے سیاق کی جانب بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اریبہ اسی طرف تکے جا رہی تھی، رائفل ہنوز اس کے ہاتھ میں دبی ہوئی تھی۔ اچانک اسے لگا کہ سیاق اور ان کا فاصلہ ایک حد تک قریب آنے کے بعد تھم چکا ہے، بلکہ اب تو بتدریج بڑھتا بھی جا رہا تھا۔ سیاق روانہ ہو چکا تھا، اب ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اچانک ویل مین نے اس سے کہا۔ اس کے چہرے پر تلخ و طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ وہ دیکھو، سی ہاک کی چمنیوں نے دھواں اگلنا شروع کر دیا ہے۔ لانچ کی رفتار بڑھا دو، اریبہ نے پریشان ہو کر کہا۔ اپنے دیش کا خزانہ بچانے کے لیے اس نے اپنی جان کی بازی تک لگا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بے شک لانچ کو جہاز سے ٹکرا دو۔ لانچ میں ایندھن ختم ہونے کو ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا سوائے افسوس کے۔ خزانہ تو گیا اب ہمارے دیش میں۔ ہا ہا ہا۔ ویل مین نے اپنے گوروں کی کامیابی پر اور اریبہ کی ناکامی پر ہنسنے لگا، ساتھ ہی لانچ کی رفتار مزید ہلکی کرتے ہوئے اس کا رخ واپس موڑنے لگا۔ اریبہ غصے نفرت سے اس کی طرف گھور کر بولی، یہ کیا کر رہے ہو؟ واپس کیوں لوٹ رہے ہو؟ میں نے تمہیں بھی ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ کہتے ہوئے اریبہ نے گولی چلا دی۔ ویل مین بدکا۔ گولی ہوائے فائر کی صورت میں چلائی گئی تھی۔ مقصد اریبہ کا یہی تھا کہ اس پر اپنی دہشت بٹھا سکے، لیکن وہ شاید اب اریبہ کی بے بسی سے ہی اٹھا رہا تھا۔ اسی تسلی کے ساتھ بولا، کوئی فائدہ نہیں، لانچ میں اب اتنا ہی ایندھن رہ گیا ہے کہ ہم واپس ساحل تک پہنچ سکے۔ اریبہ کو اس کی یہ حرکت بری طرح کھل گئی۔ اس نے ابھی آؤ نہ تاؤ دیکھا، غصے سے اپنے ہونٹ بھیج کر رائفل کو لٹ کی طرح گھما دیا۔ ویل مین کی کنپٹی پر زور کا پٹاخہ چھوٹا، وہ وہیں تیورا کر گرا اور بے سدھ ہو گیا۔ اریبہ نے اپنا سر پکڑ لیا، وہ حسرتناک نگاہوں سے سی ہاک کو دور ہوتا دیکھتی چلی جا رہی تھی، جبکہ اس کی لانچ کی رفتار مدھم پڑنے لگی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر کچھ گھبرائی بھی تھی کہ لانچ کو ہینڈل کرنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ جلد ہی ایندھن کے پوری طرح ختم ہو جانے کے بعد سمندر کے ہلکوروں پر ہلکورے کھاتی پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتی، لیکن اریبہ کو اپنی فکر کہاں تھی۔ اس سے دکھ اپنے مشن کی کامیابی کے قریب پہنچتے پہنچتے ناکامی کی دہلیز تک جا پہنچنے پر ہو رہا تھا۔ رات اور بیکرا تاریک سمندر اور وہ تنہا بے مقصد لانچ میں رہ گئی تھی۔ تبھی اس نے اچانک لانچ کے عرصے پر گھوم کر چاروں طرف کا جائزہ لیا تو اچانک ٹھٹکی ایک جانب سے سمندر میں ذرا فاصلے پر کسی چھوٹی سی کشتی کا خاکہ سا ہلکورے کھاتا دکھائی دینے لگا۔ وہ چونک گئی۔ پہلا خیال اس کے ٹھٹکے ہوئے ذہن میں یہی آیا تھا کہ کہیں یہ شازمان نہ ہو جو ہوش میں آنے کے بعد اس کے پیچھے چلا آیا ہو۔ چونکہ لانچ کا رخ واپسی کے لیے مڑا جا چکا تھا، اس لیے کشتی اور لانچ کا فاصلہ از خود ہی کم ہوتا جا رہا تھا، لیکن اریبہ کو خدشہ تھا کہ کہیں زمان کی کشتی اس سے ٹکرا نہ جائے۔ یہ سوچ کر اس نے زور زور سے ہاتھ ہلانا شروع کر دیا۔ ذرا دیر بعد جب کشتی قریب آئی تو اس میں سوار ایک شخص کو دیکھ کر اریبہ بری طرح چونکی۔ اس کا اندازہ بالکل غلط نکلا تھا، وہ شازمان نہیں تھا۔ تاریک سمندر میں ہاؤس بوٹ پر ہلکورے لے رہی تھی۔ کیپٹن جیمس اریبہ کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹا تھا اور زخمی ہونے کے باوجود وہ اس کی مدد کے لیے ایک چھوٹی سی کشتی میں روانہ ہو چکا تھا۔ ہاؤس بوٹ میں اب عزابیلا اور شازمان اکیلے رہ گئے تھے۔ عزابیلا عرشی سے لگی کھڑی تھوڑی دیر تک اپنے شوہر کو دور کشتی میں جاتے دیکھتی رہی۔ ٹھنڈ بڑھنے لگی تھی، اس لیے وہ پلٹی اور اندر کیبن میں آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ زمان کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ کونیوں کے بل بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پلیز یہ نہ کریں، آپ ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے، عزابیلا اس کے قریب آ کر بولی۔ زمان کو واقعی اب بھی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولا، میری ساتھی اریبہ کہاں ہے؟ عزابیلا نے اسے اریبہ پر اپنے شوہر کے بارے میں بتایا تو وہ ایک دم سراسیمہ سا ہو گیا۔ تم فکر مت کرو، جیمس اس کی مدد کو چلا گیا ہے، عزابیلا اسے تشویش میں پا کر تسلی دیتے ہوئے بولی۔ لیکن میں بھی ان کے پیچھے جاؤں گا، میں اب ٹھیک ہوں، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، زمان بولا۔ کونیوں کے سہارے وہ بستر پر بیٹھ چکا تھا۔ جیمس ساتھ ہوگا تو کوئی ان سے لڑنے کی جرات نہیں کرے گا، وہ اس لیے اریبہ کی مدد کو گیا ہے، عزابیلا نے اسے بھی تسلی دینی چاہیے۔ لیکن شازمان اب تک کے حالات کا اندازہ لگا چکا تھا کہ کیپٹن جیمس کو کسی جزیرے کے فوجی کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کی جھلک وہ آفیسر رینالڈ اور جیمس کے درمیان ہونے والی خوریز جھڑپ کی صورت میں دیکھ چکا تھا، لہٰذا وہ عزابیلا کو سمجھاتے ہوئے بولا، کیپٹن جیمس کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ وہ زخمی ہونے کے باوجود میری ساتھی کی مدد کو گیا، لیکن میڈم افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تمہیں ابھی تک ان لوگوں کا اندازہ نہیں ہو سکا کہ تمہارے اپنے بھی دشمن بن چکے ہیں۔ اس کی بات پر پہلی بار عزابیلا بھی پریشان سی نظر آنے لگی۔ زمان دوبارہ بولا، ہمیں ان کے پیچھے جانا ہوگا، میں یہ بوٹ چلا سکتا ہوں، تم میری ویل کیبن تک مدد کر دو۔ کہتے ہوئے بیٹھ سے اٹھنے لگا تو عزابیلا نے فوراً اسے سہارا دینے کے لیے آگے بڑھی۔ زمان کو یہ اچھا نہیں لگا اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ وہ اب خود اپنی قوت ارادی کے بل پر کھڑا ہو چکا تھا۔ عزابیلا نے اس کی
ڈرائیونگ وہیل تک لے جانے میں مدد کی تو اچانک اس کی نگاہ کھڑکی سے پار تاریک سمندر کی جانب بڑھی اور وہ چلائی، اوہو، کوئی کشتی ہماری بوٹ کی طرف آ رہی ہے۔ اس کی بات پر زمان نے بھی چونک کر اس طرف دیکھا۔ دور ساحل کی طرف سے کشتی ان کی بوٹ کی طرف دھیرے دھیرے بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ کون ہو سکتے ہیں یہ؟ زمان نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، کہیں جیمس واپس تو نہیں لوٹ رہا؟ یہ جیمس کی کشتی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا رخ ساحل کی جانب تھا۔ ازابیلا نے جواب دیا، یہ کوئی اور کشتی لگتی ہے۔ دونوں کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی، کہیں یہ دشمن نہ ہوں۔ اس کی تسلی کے لیے دونوں کو عرشے پر آنا پڑا۔ ازابیلا اندر سے سنگل لینس والی دوربین لے آئی۔ وہ زمان نے اپنی آنکھوں سے لگا کر دیکھا تو کچھ واضح نہ ہو سکا، ماں سوائے اس بات کے کہ کشتی میں صرف ایک ہی سوار موجود تھا۔ علی کی فطرت تھی کہ اسے جو بھی مشن سونپا جاتا تھا وہ بلا دیر اس کے لیے کمر بستہ ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ جنرل شمیر خان اور کرنل نہال خان کی ہدایت پر اس نے فوراً عمل کیا تھا اور بڑی مارکیٹ پہنچ کر اس نے پہلے عبد الرحمان اور شاکر حسین سے رابطہ قائم کیا اور اس کے بعد سب سے آخر میں بمبئی کی بندرگاہ پر پہنچ کر مراد خان سے ملاقات کی۔ ان تینوں مذکورہ افراد نے بالکل اسی طرح اس کی رہنمائی کی تھی جس طرح وہ پہلے اریبہ اور شازمان کی کر چکے تھے۔ بہرحال جب اس نے رات ہونے تک ٹریزر آئی لینڈ میں قدم رکھا تو اسے زبردست حیرت ہوئی۔ اس کے خیال میں یہاں سخت پیرا ہو سکتا تھا، مگر مراد خان نے اسے ایک ٹرالر کے ذریعے جب ساحل کے قریب اتارا تو ساحل تک کا راستہ اس نے تیر کر پار کیا۔ یہاں اسے کوئی فوجی نقل و حرکت محسوس نہ ہوئی، اگرچہ زمان اور اریبہ کے علاوہ نواب صاحب نے بھی علی کو اس مشن سے متعلق معلومات دے رکھی تھی اور وہ اسی کے بلبوتے پر یہاں تک پہنچا تھا۔ یوں شمیر خان اور نہال خان بھی اس کی مدد میں شامل ہو رہے تھے۔ اس نے یہاں خاصی ابتری اور تباہی کے مناظر دیکھے تو وہ فرق انبساط سے یہ سوچنے پہ نہ رہ سکا کہ شاہ زمان اور اریبہ کا مشن کافی حد تک کامیاب رہا ہے۔ اس نے چند تباہ حال پٹکے اور مورچے بھی دیکھے۔ ایک عمارت کو اس نے بالکل تباہ و بربادی کی حالت میں دیکھا۔ چند فوجی سے دکھائی دیے مگر ان کے حرکات و سکنات سے صاف ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ مایوس اور شکست خوردہ ہوں۔ تاہم اس بات پر اسے حیرت ضرور ہوئی تھی کہ اگر اس کے دونوں ساتھی اس اہم مشن میں کامیاب رہے تھے تو پھر کہاں تھے۔ اس کا اس نے یہی آسان طریقہ سوچا اور ایک فرنگی کو اکیلے پا کر اس پر حملہ کر دیا۔ پھر اسے بے بس کرنے کے بعد اس کے منہ سے سب کچھ گلوا لیا۔ علی کے چہرے سے اب جوش کے آثار ہویدہ ہونے لگے تھے۔ اس نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ بالکل درست وقت پر یہاں پہنچا تھا۔ اس چھوٹی سی کشتی پر شازمان کو نہ پا کر اریبہ چونکی ضرور تھی مگر مایوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ کیپٹن جیمس تھا۔ جب وہ اپنی کشتی سے اس کی لانچ پر آیا تو اریبہ نے اسے ساری بات بتا دی۔ تاہم وہ اس نوجوان انگریز کے اس نیک فعل سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی تھی جس نے زخمی ہونے کے باوجود اس کی مدد کی ٹھانی تھی۔ ڈونٹ وری مس اریبہ، کیپٹن جیمس نے بڑے احترام سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، سیاق زیادہ دور نہیں جا سکتا، ہم اسے جلدی جا لیں گے، تم اس کی فکر نہ کرو، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی ہاؤس بوٹ لوٹنا ہوگا۔ اریبہ نے اس کے مشورے پر ساتھ کیا اور وہ دونوں اسی لانچ میں ہاؤس بوٹ کی طرف لوٹ پڑے۔ جب کشتی قریب آئی تو شازمان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ اس کا ساتھی اور درینہ یار علی ریحان تھا۔ یہ میرا ساتھی ہے، علی ہے۔ شازمان جوش مسرت سے کانپتی ہوئی آواز میں بولا اور دوربین دوبارہ ازابیلا کو تھما دی اور ایک ہاتھ کو زور زور سے ہلانے اور خوشی سے چلانے لگا، علی، علی میرے بھائی۔ ادھر کشتی میں علی نے بھی اسے پہچان لیا اور وہ بھی خوشی سے اپنے ہاتھ ہلانے لگا۔ جب علی نے عرشے پر قدم رکھا تو وہ دونوں افورے جذبات تلے گلے مل گئے، مگر شازمان کو زخمی دیکھ کر علی پریشان ہو گیا۔ اندر چلو آرام سے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، شازمان نے اس سے کہا، مگر وہ پاس کھڑی ازابیلا کو دیکھ رہا تھا جو اب دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ شازمان ابھی علی کو ازابیلا وغیرہ کے بارے میں بتانے ہی والا تھا کہ وہ چیخ پڑی، اوہو، اس طرف سے بھی ایک لانچ ادھر آ رہی ہے۔ اس کی بات پر دونوں چونک کر اس طرف دیکھنے لگے۔ لانچ قریب آئی تو انہوں نے کیپٹن جیمس اور اریبہ کو ہیلو کو پہچان لیا۔ ازابیلا اور شازمان نے ان دونوں کو صحیح سلامت دیکھ کر بے اختیار اطمینان کی سانس خارج کی، لیکن اب بھی کئی سوال اس کی آنکھوں میں ہلکورے لے رہے تھے۔ آواز نان خانے کی سمجھ سے آ رہی تھی۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے شوق میں ولی نے سارے آداب اور لحاظ کو بالائے طاق رکھا اور ہداری سے گزر کر میرے کمرے کی جانب پڑھا۔ بین کی آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور کمرے میں ہلکی کرمزی رنگ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے دروازے کی اوٹ سے جھانک کر دیکھا۔ ایک خوبصورت تخت پر شاہی لباس میں ایک بوڑھا بیٹھا ہوا کچھ سوچ رہا تھا۔ ولی نے اس کے سامنے جس لڑکی کو ہاتھ جوڑے کھڑے دیکھا وہ میں تھی، یعنی سدھا۔ کچھ اور لوگ بھی ادھر ادھر تمکنت کے ساتھ بیٹھے تھے۔ منظر کچھ ایسا تھا کہ گویا دربار ہو یا کوئی عدالت ہو۔ پھر بوڑھے نے اشارہ کیا اور لوگ اٹھ اٹھ کر وہاں سے جانے لگے، مگر ولی یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ دروازے سے کوئی آدمی برآمد نہ ہوتا تھا، بلکہ سرسراتے سانپ نکلتے اور اندھیرے میں لان میں غائب ہو جاتے۔ یہ عجب منظر دیکھ کر ولی ڈر گیا اور الٹے پاؤں واپسی کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ کمرے میں بوڑھے کی کپ کپاتی آواز گونجی،
ولی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بوڑھا مجھ سے ہم کلام تھا۔ پتری، تجھے آگے نہیں مل سکتی۔ تیرے جنم کے سمے تیرے ماتا پتا نے منت مانی تھی کہ تجھے سدھا کو شیشناگ کی داسی بنائیں گے۔ دیوتاؤں نے بھیٹ سویکار کر لی اور اسی سمے سے کشتری ناگ تیری رکھوالی کر رہا ہے۔ تیرے ماتا پتا جانتے ہیں تو لاکھ اپائے کرے کہ کوئی منش تجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور کسی نے ایسی کوشش کی بھی تو شیشناگ سے بچ نہیں سکتا جو تیری آتما میں رچ گیا ہے۔ پر مہاراج، دان تو میرے ماتا پتا نے کیا ہے، مجھے کیا دوش ہے؟ ولی کو جواب میں میری آواز سنائی دی تھی۔ تو کیا منش کو کوئی ادھیکار نہیں کہ اپنے بھاگیہ بدل لے؟ ہے اور اوشیہ ہے۔ کرم میں بڑی شکتی ہے، پرنتو اس راستے میں اتنی کٹھنائی آتی ہیں کہ کم لوگ ہی انہیں سہار پاتے ہیں۔ زیادہ وہی ہوتے ہیں جو تھک ہار کر کال بھاونا سے ہار مان لیتے ہیں، اور یوں بھاگیہ کا لکھا پورا ہوتا ہے۔ مہاراج، مجھے آگیا دیں کہ میں اپنے کرم کی شکتی کو آزما سکوں۔ پتری، تجھے سدا سے آگیا ہے، پرنتو ہوگا کچھ نہیں۔ پھر بھی میں تجھے یہ وچن دیتا ہوں کہ تیرا پریمی شیشناگ کے کروت سے سدا بچا رہے گا کہ تو اس کام میں بے بس ہے۔ دھنیہ واد مہاراج، داسی کو آپ سے ایسی ہی آشا تھی۔ اس کے بعد کمرے میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی، جیسے کوئی چلنے کے لیے اٹھا ہو۔ اب ولی کا وہاں ٹھہرنا نامناسب تھا، اس لیے دبے پاؤں اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ ان محیر العقول واقعات کے بعد ولی کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور رہی۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا اور ان پر غور کرتا رہا۔ اس کے ذہن میں بار بار یہ سوال آتا کہ آخر سدھا کا پریمی کون ہے؟ لیکن جب ولی محمد نے اپنے روز مجھے یہ بتایا تو میں ہنسی۔ میں نے اس کی بات ٹالنے کی کوشش کی کہ اسے ضرور کوئی سپنا دیکھا ہے۔ وہ سپنا نہیں تھا سدھا۔ مجھ سے سنجیدگی سے بولا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا تھا، اور تجھے بھی سانپوں کے اس دربار میں کسی بوڑھے مہاراج کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے دیکھا اور باتیں کرتے سنا تھا۔ اچھا، میں ہنسی۔ تو پھر تم مجھے آواز دے دیتے، یا پھر جب تم واپس اپنے کمرے میں آ گئے تھے تو ایک نظر میرے کمرے میں بھی ڈال لیتے۔ میں تمہیں ضرور گہری نیند میں کھٹیا پر سوئی ملتی۔ میرے بہلاؤں سے ولی محمد لاجواب سا ہونے لگا۔ دراصل میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتی تھی، کہیں ولی مجھ سے خوفزدہ نہ ہو جائے، جبکہ میں نے اس گھٹنا سے خود ہی مقابلہ کرنے کی ٹھان رکھی تھی اور ولی کو اس سارے معاملے سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ خیر، ناگ پنچمی کے واقعے نے جہاں میرے حسن کی تشہیر کی، وہیں میرے ناگن ہونے کا چرچا بھی زبان زد عام ہو گیا۔ ان حالات میں ہمارا وہاں قیام مناسب نہ رہا تھا۔ میرے باپو سیٹھ مرلی لال نے وہاں سے کوچ کرنے کی ٹھانی۔ خود میں بھی یہی چاہتی تھی کہ ولی محمد سے دور ہو جاؤں اور کسی طرح ان پراسرار حالات سے نمٹنے اور ان کا کھوج لگانے کی کوشش کروں۔ اس ساری جادونگری خوابناکی کسی کیفیات کی رہین منت تھی یا واقعی اس کی حقیقت بھی تھی، جبکہ شواہد کی روح سے یہ سب غلط بھی نہیں ثابت ہو رہا تھا۔ یہ خوفناک خوابوں کی کوئی جادو نگری تھی یا حقیقت، یوں میں ولی کو بھی کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ لہذا مجبوراً ہم نے سب کچھ اونے پونے بیچ دیا اور بمبئی کی راہ لی کہ بڑا شہر ہے جہاں کوئی کسی کے ماضی کو نہیں جانتا اور نہ ہی کسی کو جاننے کی فرصت ہے۔ حد تو یہ تھی کہ وہاں میرے باپو نے اپنا نام بھی بدل لیا اور سیٹھ مرلی لال کے بجائے سیٹھ کشن پرشاد کے نام سے کاروبار شروع کر دیا۔ ادھر ولی نے پہلے تو میرے بچھڑنے کی پرواہ تک نہ کی، شاید اسے اس عمر میں اس کے نتائج کا ادراک نہ تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ ہم لوگ واقعی ترک وطن کر گئے اور دن گزرنے لگے تو اسے اپنی زندگی میں ایک عجیب سا خلا اور بے کیفی محسوس کرنے لگی۔ دل بہلاوے کہ اپنے جوتش کے شوق کو پورا کرنے لگا۔ جھانسی کے ایک جوگی سے، جس سے چند موضوع نکات پہلے بھی سیکھ چکا تھا اور زندگی کی ریکھا کا خاصا مطالعہ کر چکا تھا، اس سے ریکھاؤں کا علم سیکھنا چاہا، مگر اس کام میں اس کا دل نہ لگا۔ وہ سانپ جھاڑنے کے عمل سے زیادہ شغوف رکھتا تھا، اگرچہ ایک طرح سے اس کی شوق کی وجہ بھی میں ہی تھی۔ اس کے بعد محمد اختر کو بھی یہ علم کافی حد تک تھا، مگر بیٹے کے اصرار کے باوجود اسے نہیں سکھاتے تھے۔ یہ علم خطرناک بھی تھا اور خود اس کے والد بھی بہت ہی کم یہ کرتے تھے، لیکن ہندو جوگیوں اور سنیاسیوں کو اس فن میں ملکہ حاصل تھا۔ اسی زمانے میں گوالیار کے ایک پنڈت کا شہرہ ہوا، جسے اسٹیٹ نے نہ صرف اس لیے ملازم رکھا تھا کہ وہ سانپ جھاڑنے کا عجیب و غریب منتر جانتا تھا، اس کے لیے سواری کا بھی خاطر خواہ اور وقت پر بندوبست رکھا جاتا تھا تاکہ جہاں کہیں مار گزیدگی کی واردات ہو وہ بآسانی وہاں پہنچ سکے۔ یہ گوالیار کے لوگ بھی خوب واقف ہوں گے کہ اپنے فن میں سے کمال کے حد تک ملکہ حاصل تھا۔ ریاست میں کہیں بھی سانپ ڈسنے کی واردات ہو، صرف اس کا نام لے کر مارگزیدہ کے کپڑوں یا چٹیا میں گیرا لگا دی جاتی، پھر 3 دن تک اس پر سانپ کے زہر اثر نہ کرتا۔ اسی دوران میں وہ پنڈت اطلاع پا کر پہنچ جاتا، جھاڑتا تو مریض شفا یاب ہو جاتا۔ آئے دن اس کے علم کی کرامات سن کر ولی کو بھی اس کے حصول کا شوق ہوا۔
اس نے خواب میں جو کچھ دیکھا اسے لگا تھا کہ اس منتر اور علم کو سیکھے بنا میرا حصول ممکن نہیں۔ سانپ جھاڑنے والا گرودیو بالکل نوجوان سا آدمی تھا، مگر سرکاری ٹھاٹ باٹ ہر وقت 4 اردلیوں اور دیگر نوکروں کی خدمت گزاری، بہت معقول مشاہرہ اور شاندار مکان نے اسے بڑا مغرور سا بنا دیا تھا۔ بڑی کوشش کے بعد تو ولی کو باریابی ہوئی، پھر اس نے اپنا علم سکھانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کا رویہ بھی ولی کے ساتھ خاصا اہانت امیز تھا۔ ولی کو سخت غصہ آیا اور اس نے بھی عزم کر لیا کہ اس فن میں وہ اس سے بھی زیادہ مہارت حاصل کرے گا۔ اس نے یہ عہد کر لیا تھا، مگر وہ کس طرح سیکھے یہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ پھر بھی اس نے کتابوں اور عالموں سے مل کر کئی عمل سیکھے۔ اس کے شوق کو دیکھ کر اس کے ایک دور پار کے بوڑھے عزیز نے بزرگوں کا بخشا وہ عمل بھی اسے سکھا دیا، جسے ہاتھ پر دم کر کے مارگزیدہ کو نہیں بلکہ صرف اطلاع دینے والے کو ایک تھپڑ رسید کر دیا جاتا ہے اور ادھر مارگزیدہ اچھا ہو جاتا ہے۔ ولی محمد کو 2-3 بار اس عمل کا تجربہ کرنے کا موقع بھی ملا اور اس کی کامیابی دیکھنے والے انگشتے بدندہ رہ گئے۔ پھر بھی اس کے اندر اس مغرور پنڈت کی سی بات نہ تھی۔ ولی محمد نے 12 بمبئی جانے کا ارادہ کیا، مگر کچھ تو مصروفیت مانے رہی اور کچھ اس بات سے ڈر رہا کہ والدین کو علم ہوا تو خفا نہ ہو۔ اسی زمانے میں اس کے والد کے پاس میری شادی کا دعوت نامہ پہنچا۔ ہاں، میرے باپو نے ایک بار پھر میرا رشتہ کسی سے طے کر دیا تھا۔ ولی کے والد محمد اختر ان دنوں ساگر میں تعینات تھے۔ انہوں نے خوشی خوشی شرکت کی تیاری پکڑی۔ ظاہر ہے ان کے عزیز ترین اور درینہ دوست کی بیٹی کی جو شادی تھی، کیوں انہوں نے ولی کو بھی لکھا کہ وہ گوالیار سے فوراً یہاں پہنچنے کی کوشش کرے۔ بیاہ سے 2 روز پہلے یہ سب لوگ بمبئی پہنچ گئے۔ میرے باپو مرلی لال نے ان کی خاطر مدارت کی، گھر کے فرد کی حیثیت سے ہر معاملے میں ولی کے والد اختر کو پیش رکھا اور سمدھیا والوں نے کہ استفسار پر بڑے فخر سے یہی بتایا کہ وہ سدھا کے کاکا ہیں اور گھر کے سب سے بڑے وہی ہیں۔ میں البتہ کچھ مغموم اور فکر مند سی دکھائی دیتی تھی، لیکن جب ولی سے میری نگاہ ملتی تو میں جی جان سے مسکرا دیتی اور میرا چہرہ کھل اٹھتا۔ اس کی والدہ نے میری تعلیم کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ میں اپنی تعلیم ختم کر چکی ہوں اور کسی ادارے میں رقص کی تعلیم لے رہی ہوں۔ خاص طور سے سپیرا ناچ میں بڑا کمال حاصل کیا ہے۔ نیز مجھے ناچ اتنا شغوف ہے کہ اکثر راتوں کو بھی کمرہ بند کر کے رقص کرتی رہتی ہوں۔ اس انکشاف پر ولی نے دیکھا کہ اس کے والد صاحب خواجہ اختر کے چہرے پر تشویش کے آثار ابھرے اور انہوں نے پوچھا، کمرے میں سدھا تنہا ہوتی ہے یا کوئی اور بھی ہوتا ہے؟ یہ سوال مجھے ہی نہیں، ولی کو بھی کچھ برا سا لگا اور یقیناً میرے باپو مرلی لال کو بھی برا لگا ہوگا، مگر انہوں نے نرمی سے بس اتنا ہی جواب میں کہا، کسی اور کو تو ہم نے نہیں دیکھا، پھر کمرہ بند بھی ہوتا ہے۔ اس گفتگو کی نزاکت کا احساس ہوتے ہی ولی کی والدہ نے فوراً بات کا رخ موڑ دیا اور سمدھیانہ والوں کے بارے میں سوالات کرنے لگی۔ معلوم ہوا کہ بمبئی کا ایک ساہوکار خاندان ہے جسے لڑکی سے زیادہ مرلی لال کی دولت سے دلچسپی ہے، جس کی تنہا وارث سدھا یعنی میں تھی۔ پھر سدھا بٹیا کو کیوں جھونک رہے ہو؟ ایسے ہی بھاری لگتے تو مجھے دے دو، پال پول لوں گی۔ ولی کی والدہ نے ناگواری سے کہا، تم سے یہی آشا ہے دیدی، پر تم نہیں جانتی کہ کتنی مشکل سے رشتہ ملا ہے۔ ویسے لڑکا اچھا ہے، وہ لالچی نہیں لگتا، میرے باپو مرلی لال بولے۔ ولی کی والدہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ میں وہاں آ گئی اور وہ خاموش ہو گئی۔ بہرحال ولی کی ہمارے گھر آمد نے مجھے جہاں خوشی سے نہال کر رکھا تھا وہیں میں اندر سے مغموم بھی تھی۔ ولی بھی میرے قریب رہ کر خوش تھا اور اس کی بھی دلی کیفیت مجھ سے مختلف نہ تھی۔ کیسی عجیب بات تھی، ہم دونوں کے بیچ کیسا عجیب پریم تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے خاموشی سے محبت کرتے تھے، مگر جانے کیا بات تھی، دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ایک فاصلہ رکھنے پر بھی مجبور تھے، جیسے ہم دونوں کو ہی اس بات کا ادراک ہو کہ ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکے گا۔ ہم دونوں نے باتیں بھی کی اور ہنستے مسکراتے بھی، مگر اس رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آدھی رات کے لگ بھگ جب سب لوگ گہری نیند میں تھے، اچانک ولی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ کمرہ بند ہے اور اس نے مجھے اپنے پلنگ کے بالکل قریب کھڑے پایا، یوں کہ میں اپنے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ کو جکڑے ہوئے ہوں۔ استحجاب، مسرت اور خوف کے ملے جلے احساسات سے ولی بیچارہ پسینے پسینے ہو گیا۔ وہ مشکل اس کی زبان سے نکلا، سدھا تم؟ ہاں، یہ میں ہی ہوں۔ میری آواز اسے اس قدر شیرین اترنے لگی جیسے کسی دھن پر گھنگرو چھنک رہے ہوں۔ تم نہیں جانتے کہ ولی تمہارے میں کتنے کشٹ اٹھا رہی ہوں۔ پھر میں اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ میرا سپیرا ناچ پورا ہو چکا ہے، تم مجھ سے پریم کرتے ہو تو تمہیں بھی تھوڑا سا بلیدان دینا ہوگا، پھر شیشناک مجھے تیاگ دیں گے اور میں سدا کے لیے تمہاری ہو جاؤں گی، میں ایک ہی سانس میں کہہ گئی۔ اس اچانک اور عجیب صورتحال سے ولی کا دماغ چکرا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ آخری کیا معاملہ ہے اور اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ بہرحال اسے خاموش دیکھ کر میں پھر اس سے بولی، سچ سچ بتاؤ آج ولی، کیا تم مجھ سے پریم نہیں کرتے؟ ولی نے گویا ڈرتے ڈرتے حامی بھری،
جیسے کسی بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہو، اور حقیقت میں یہی تھی کہ میری محبت جتنی شدید تھی اتنی ہی پاکیزہ اور بے لوث بھی تھی۔ تاہم اس کی حامی پر خوشی سے میری آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ آگے بولی، تو سنو، کوہ شمالے کے جنوب مغرب میں واقع نیل نگری کی پہاڑیوں میں چلے جاؤ۔ کیوں؟ اس کی زبان سے نکلا، یہ تمہیں نیرنگ آباد پہنچنے ہی معلوم ہو جائے گا۔ مگر پرسوں تو تمہارا بیاہ ہے۔ بیاہ؟ میں حقارت سے بولی، میرا بیاہ تمہارے سوا اور کسی سے نہیں ہو سکتا۔ میری بات پر ولی کا حوصلہ بڑھا۔ فرتے مسرت تلے اس معصوم اور خاموش دیوانے فرزانے کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اور جذبات سے مغلوب کپ کپاتی ہوئی آواز میں بے اختیار اس کی زبان سے بھی نکل گیا، سدھا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کہیں یہ خواب تو نہیں؟ بعد میں تم کہتی ہو کہ تجھے تو علم نہیں۔ یہ سچا سپنا ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں اب بھی اس کی حوصلہ افزائی کرنا ضروری سمجھا۔ آگے بولی، لو میرے ہاتھ کو بوسہ دے کر دیکھ لو، پھر بھی وشواس نہ آئے تو میرے شریر سے لپٹ کر مجھے بھینچ لو، پھر تم جان جاؤ گے کہ جھوٹا سپنا نہیں۔ میری آواز مائلی اور لہجے میں اسے جانے کیا شیرینی اور پریم حلاوت محسوس ہوئی کہ اس نے پہلے میرے نرم و نازک ہاتھ کو بوسہ دیا، پھر وارفتانہ انداز میں مجھے خود سے بھینچ دیا۔ اسے میرے شریر میں عجیب طرح کا لوج اور خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ سرمرث نشے کے عالم میں اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ خود میری اپنی حالت و کیفیت اس سے بھلا کو مختلف تھی۔ اس کے توانا جوان بازوں کی وارفتانہ گرفت اور شریر سے نکلی گرمی میرے اندر سرایت کرنے لگی، اور میں بھی آپے میں نہ رہی۔ میں نے اپنے جسم کو اس پر جھکنے کے لیے خم کیا، مگر پھر اچانک میں نے اسے خود سے پرے دھکیل دیا اور دور جا کھڑی ہوئی۔ آہ، ابھی غضب ہو جاتا۔ میں گھبرا سی گئی، جیسے ہوش میں آ گئی، جیسے کوئی سپنا ٹوٹا ہو، جیسے میں گہری نیند سے جاگی ہوں۔ معزز سامعین حضرات، یہ عجیب و غریب اور پراسرار داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔